بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب زدنی علما اللہم ارزقنی الفہم وارزقنی العلم والعمل والحکمت والعقل والقوة برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلا سبق مفرد حروف یعنی حروف تہجی یا حروف ہجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ نقطوں کی پہچان۔ خالی حروف جن حروف کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ ہو ایسے حروف 14 ہیں، نیچے ایک نقطہ ایسے حروف 2 ہیں، اوپر ایک نقطہ ایسے حروف 8 ہیں، اوپر 2 نقطے ایسے حروف 2 ہیں، نیچے 2 نقطے ایسا ایک حرف ہے، اوپر 3 نقطے ایسے حروف 2 ہیں۔ حروف تہجی یا مفرد حروف کے متعلق چند اصول۔ حروف ہجا کے متعلق اصول۔ پہلا نمبر ہے، تمام حروف معروف پڑھے جاتے ہیں اور ان حروف کی ادائیگی صحیح سننے پر موقوف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ حروف کی شناخت، حروف کی صحت، حروف کی تحریر اور حفظ حروف کے لیے بار بار مشق ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مفرد حروف میں ایک حرف یا ہے۔ قرآن مجید میں رسم الخط کے اعتبار سے اسے 2 مختلف شکلوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے 2 حرفی حروف تہجی جیسے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا اور اس طرح کے جو اور حروف ہیں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے 3 حرفی حروف تہجی جیسے جیم، دال، ذال، سین، شین اور ان کے ساتھ کے جو حروف ہیں ان کو مد عارض وقفی کی وجہ سے 3 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نقطوں کے متعلق اصول کہ نقطے صرف حروف کے اوپر یا نیچے آتے ہیں، کسی حرف کے بیچ میں یا پیٹ میں نقطہ نہیں آتا، اسی لیے جیم کے نیچے ایک نقطہ اور نون کے اوپر ایک نقطہ کہیں گے۔ تا، قا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، نون، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال، با۔ مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا،
ضاد لام نون را تا دال طا ثا ذال ظا زا سین صاد فا با میم واو۔ نرمی والے حروف 3 ہیں، ثا ذال وا۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین حا غین خا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ہمیشہ پر اور موٹے پڑھے جانے والے حروف، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ ہم آواز حروف فرق ان کے اندر مخارج اور صفات کے اعتبار سے ہے، تا طا ذال زا ظا ضاد ثا سین صاد حا ہا قاف کاف حمزہ عین۔ یہ ترتیب صفات حروف کے اعتبار سے ہے۔ نقطوں کے اعتبار سے حروف کی ترتیب، بغیر نقطے والے حروف 14 ہیں، الف حا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا حمزہ۔ نیچے ایک نقطہ والے حروف 2 ہیں، با جیم۔ اوپر ایک نقطہ، ایسے حروف 8 ہیں، خا ذال زا ضاد ظا غین فا نون۔ اوپر 2 نقطوں والے حروف 2 ہیں، تا قاف۔ نیچے 2 نقطے، ایسا حرف 1 ہے، یا۔ اوپر 3 نقطے، ایسے حروف 2 ہیں، ثا شین۔ قرآن مجید میں لکھے گئے حروف ہجا کی مختلف شکلیں، الف با تا ثا، یہاں سے لے کر یا تک۔ قرآن مجید میں یہ حروف جب آتے ہیں تو کسی کلمہ کے شروع میں وہ کس شکل میں آتے ہیں، درمیان میں آئیں تو وہ کس شکل میں آتے ہیں، آخر میں آئیں تو وہ کس شکل میں آتے ہیں۔ تقریباً ان شکلوں کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح بقیہ جو حروف بچتے تھے ان کو یہاں لکھ دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ واو اور یا کو اکٹھے لکھ دیا گیا ہے۔ یا کی 3 شکلیں ہیں اور واو کی کیونکہ شروع میں جب آتا ہے تو دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں آتا، آخر میں جب آتا ہے اپنے پہلے والے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے، پہلا سبق، تو اس کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے حروف ہجا، تعارف اور پہچان۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے مخارج کے اعتبار سے حروف ہجا کی ترتیب۔ تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا صفات کے اعتبار سے حروف ہجا کی ترتیب۔ چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھا نقطوں کے اعتبار سے حروف ہجا کی ترتیب۔ 5ویں نمبر پر ہم نے پڑھا قرآن مجید میں رسم الخط کے اعتبار سے لکھے گئے حروف ہجا کی مختلف شکلیں۔ یہاں پہنچ کر پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔